اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، جناب سینیٹر عبدالحسیب خان، معزز حاضرین، عزیز بچوں، السلام علیکم۔ 28 مئی کو ہم یوم تکبیر منا رہے ہیں۔ یہ دن اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ 14 اگست 1947 تھا۔ یہ جو یوم تکبیر منایا جاتا ہے، یہ ایٹمی دھماکے جو ہم نے 1998 میں کیے تھے 28 مئی کو، اس کی یاد میں منائے جاتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم دن تھا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ سن 71 میں پاکستان کو جو بہت ہی ذلت عام شکست ہوئی تھی بنگلہ دیش میں، اس کے بعد ہماری قوم کا مورال جو تھا بالکل ہی ڈاؤن ہو گیا تھا۔ 74 میں جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس وقت میں یورپ میں تھا، اور میں نے بھٹو صاحب کو خط لکھا کہ جی ہمیں فوری عمل کرنا چاہیے اور کوئی میچنگ ریسپانس دینا چاہیے، ورنہ یہ پاکستان جو ہے یہ 10 سال کے اندر ٹوٹ جائے گا۔ باقی پاکستان ہندوستان جو ہے وہ اس کو بھی حملہ کر دے گا اور تمام پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو بھٹو صاحب نے میرے مشورے پر عمل کیا، اور جب ہم 75 میں دسمبر میں یہاں پاکستان آئے تو میں پھر دوبارہ بھٹو صاحب سے ملا، اور بھٹو صاحب نے مجھے درخواست کی کہ میں واپس نہ جاؤں اور یہیں ٹھہر جاؤں، اس پروجیکٹ میں، اس پروگرام پر کام کروں۔ تو میں رک گیا اور ہم نے کام شروع کر دیا۔ اس وقت شروع میں یہ اٹامک انرجی کمیشن کے ساتھ منسلک تھا یہ پروگرام، لیکن جب میں نے دیکھا کہ کام نہیں ہو رہا تو میں نے بھٹو صاحب کو بتایا کہ یہ ناممکن ہے کہ ان کے ساتھ مل کر یہ کام کیا جائے۔ تو جولائی 76 میں بھٹو صاحب نے اس پروگرام کو علیحدہ کر دیا، مجھے اس کا ہیڈ بنا دیا، تو اس کا نام انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری رکھ دیا، اور ہم نے پھر کام شروع کر دیا۔ بڑا مشکل کام تھا یہ جو ٹیکنالوجی تھی یہ انٹیسٹڈ تھی، وہ دنیا کے صرف 3-4 ممالک کو ہی اس میں مہارت حاصل تھی، انگلینڈ، جرمنی اور ہالینڈ۔ یہ جو 3 ممالک تھے انہوں نے اس میں 20 سال سے کام کیا تھا، اور میں نے اس پہ 4 سال کام کیا تھا وہاں ریگر ہالینڈ میں، تو میں نے اس پہ کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔ تو مجھے امید تھی کہ انشاءاللہ ہم اس کی مدد سے یہ کام حاصل کر لیں گے۔ تو پھر میں رک گیا۔ جب پروجیکٹ علیحدہ ہو گئی تو بڑا مشکل کام تھا۔ یہاں اچھے پڑھے لکھے تجربے کار لوگ نہیں مل رہے تھے، فزکس کے تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن ہمیں انجینئر چاہیے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ کام ہو گیا، اور ہم کرتے رہے۔ 78 کے اندر ہم نے پہلی مرتبہ سینٹریفیوج کے ذریعے یورینیم کی افزودگی کی، اور یہ ایک بڑا میجر بریک تھرو تھا۔ اس کے بعد ہم نے کاؤنٹر پلانٹ میں مشینیں لگانا شروع کی، وہاں شفٹ ہو گئے، اور بہت ہی کم عرصے میں یعنی ہارڈلی 6-7 سال میں ہم نے وہاں یورینیم کی افزودگی اتنی کر لی کہ ہم ایٹم بم بنا سکتے تھے، اور ہم نے کولڈ ٹیسٹ کیے۔ اور اس کے بعد میں نے جنرل ضیاء کو دسمبر 84 میں جنرل ضیاء کو خط لکھا، بلکہ جا کے خود دیا کہ جی ہم 1 ہفتے کے نوٹس پہ اب ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں۔ جنرل ضیاء اس قدر خوش ہوئے، مجھے لپٹ گئے، مجھے گلے سے لگایا، میری پیشانی چومی، اور کہا ڈاکٹر صاحب بس اب پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ ہوا۔ پھر بہت دیر تک کوئی موقع نہیں ملا، حالانکہ ہم نے کہا بھی تھا کہ اس وقت کر لیں، لیکن افغان وار ہو رہی تھی، تو اس لیے جنرل ضیاء نے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہ کریں ورنہ ہماری ایڈ بند ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جب ہندوستان نے 98 میں 11 مئی کو دھماکے کیے تو اس وقت پھر پاکستان کو سوجی کہ ہم بھی دھماکے کریں، لیکن نواز شریف جو تھے وہ بہت ہی چچا رہے تھے اور بہت بہانہ بازی کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ڈیلے کر دیں یا نہ کریں، لیکن عوام کا کافی پریشر تھا، مجید نظامی کا، میرا، وہ گوہر ایوب صاحب کا، تو اس طریقے سے ہم نے مجبور کر دیا انہیں، اور پھر 28 مئی کو 30 مئی کو ایٹمی دھماکے ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے وہ کامیاب رہے، اور پاکستان دنیا کا 7واں اور اسلامی دنیا کا پہلا ملک بنا جو کہ ایٹمی قوت بن گیا۔ اور اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے ایٹم بم ہیں، میزائلیں ہیں، میزائل بھی ہم نہیں بنائی کہوٹے سے، اور غوری کے نام سے سب سے پہلے 98 میں۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اتنی میزائلیں ہو گئی ہیں اور اتنے ایٹم بم ہو گئے ہیں کہ اب دشمن جو ہے وہ کسی بری نگاہ سے پاکستان پہ نظر نہیں ڈال سکتا۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہندوستان جو ہے وہ گڑبڑ تو بہت کرتا ہے، چھوٹے موٹے گولے پھینکتا رہتا ہے کشمیر کی بارڈر وغیرہ پہ، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حملہ کر دے کھلے عام، جس طرح کہ اس نے 65 میں کیا تھا۔ تو ہمیں سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی، عطا فرمائی،
لیکن سب سے بڑا دکھ جو مجھے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایٹمی قوت بن گئے، میزائل قوت بن گئے اور بڑے طاقتور ہیں، لیکن ہم نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تعلیم جو ہے بدتر سے بدتر ہو گئی ہے، عوام جو ہے بے روزگار ہیں، مہنگائی جو ہے بڑھ کے آسمان کو چھو رہی ہے، اور حکمراں جو ہے وہ نہایت نااہل ہیں، انہوں نے کوئی کام ٹھیک نہیں کیا۔ پاکستان کے پاس لاتعداد قدرتی وسائل ہیں، اور اگر پاکستان اچھی طریقے سے اگر حکمراں اچھے ہوں تو اس ملک جو ہے وہ ملیشیا اور ترکی سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے، اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم ان کے برابر آ سکتا ہے 5 سال کے اندر۔ لیکن یہاں جو صبح سے شام تک آپ ٹی وی پر پڑھیں گے تو بہتان بازی، گالی بازی، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے کہ جی وہ سابقہ حکومت یہ کر گیا، سابق حکمراں یہ کر گیا، وہ چور تھے، یہ تھے، وہ تھے، اور جو حکمراں خود ہوتے ہیں وہ خود بھی چور۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ جائیں گے کوئی دوسرے آ جائیں گے، پھر یہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بڑا خطرناک لگتا ہے، اور بہت ہی خطرہ ہے اس کے مستقبل کے بارے میں، کیونکہ بدقسمتی سے جو بھی حکمراں آئے اب تک لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد وہ کوئی بھی محب وطن نہیں آیا، اور کوئی بھی کام نہیں کر رہا، اور اچھے لوگوں کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ تو بس دعا کیجیے کہ اللہ پاک اس ملک کو حفظ و امان میں رکھے اور کوئی اچھے حکمراں ہمیں لا کے دے۔ شکریہ، والصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔